داعش تو افغانستان کی داعش کا افغانستان میں کوئی ظاہری وجود نہیں ہے۔ وہ کابل اور ملک کے بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ کابل حکومت نے داعش کو محفوظ پناہ گاہیں دی ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ دپاره نظام جوړول د اسلامي اصولو باندې میرے خیال میں کوئی ملک مذاکرات میں دخل نہیں دے رہا۔ ہم کسی ملک کو بشمول پاکستان کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، لیکن بات چیت کے دوران کوئی بھی ملک افغانستان کے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، جنہوں نے ہماری مدد کی۔ قطر میزبانی کے ذریعے ہماری مدد کر رہا ہے اور امن مذاکرات میں سہولت کاری بھی کر رہا ہے۔ ہماری آنے والے دنوں کے لیے کوشش یہ ہے کہ جاری جنگ ختم ہو انشاءاللہ۔ ہم کابل کو بطور سرکاری حکومت تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ہماری مخالف طرف ہیں اور ہم ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، لیکن ہم ان کو بطور حکومت تسلیم نہیں کرتے۔ بد اعتمادی بہت زیادہ ہے، کیونکہ 20 سالہ جنگ بد اعتمادی لاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکی قبضہ ختم ہو اور افغانی لوگ ایک معاہدے پر پہنچیں۔ مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ ہماری امید ہے کہ اس کا نتیجہ ایک ایسے نظام پر پہنچے جو سارے افغانیوں کے لیے قابل قبول ہو۔ سارے افغانیوں کا آنے والے نظام میں حصہ ہوگا، اور وہ ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور ایک خالص اسلامی نظام۔ حکومت سوچا اسلامی حکومت داعش تو افغانستان کی داعش کا افغانستان میں کوئی ظاہری وجود نہیں ہے۔ وہ کابل اور ملک کے بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ کابل حکومت نے داعش کو محفوظ پناہ گاہیں دی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہماری داعش کے ساتھ صوبوں کنڑ اور ننگہار میں جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ہم نے تمام علاقے داعش سے صاف کروائے، لیکن داعش کابل بھاگ گئی۔ لیکن اب وہ وہاں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیف ہاؤسز میں رہ رہے ہیں۔ داعش اب بہت کم تعداد میں رہ گئی ہے۔ پاکستانی طالبان اور باقی پاکستانی تنظیمیں پاکستانی باشندے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے نکلے اور تشدد نہ ہو۔ افغانستان سے انخلاء ایک اہم معاملہ ہے، کیونکہ افغان عوام بیرونی طاقتوں کی موجودگی اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کو ایک مقررہ مدت دی ہے اور ان کو موقع دیا ہے کہ وہ افغانستان کو بحفاظت چھوڑ دیں۔ ہمارا ان کو پیغام یہ ہے کہ افغانستان سے ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم نے ان سے دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا ہے۔ افغان لوگوں نے 20 سال تک امریکہ کے خلاف جنگ اس لیے لڑی ہے تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے اور یہاں پر ایک اسلامی ریاست وجود میں آ سکے۔ تمام افغانی مسلمان ہیں اور ایک اسلامی حکومت چاہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، حکومت اسلامی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوگی تاکہ ہم حکومت کے معاملات اسلامی راہ پر چلائیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں ووٹنگ کے عمل میں بھی تو دھاندلی ہوتی ہے۔ حال ہی میں ہم نے دھاندلی سے بھرپور امریکی الیکشن دیکھے، اور ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکی الیکشن میں افغانستان کے انتخابات سے زیادہ دھاندلی ہوئی۔ کئی ملک ہیں جنہوں نے الیکشن کے نام پر اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور ان سے ووٹ ڈلوائے ہیں۔ ہمیں وہ حکومت نہیں چاہیے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ ہم ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایسی حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں جو علماء اور مدبرین کی نگرانی میں شورا کے نتیجے میں بنے۔ بالکل، علماء شورا لوگوں کی نمائندگی سے بنے گی، اور جو لوگ علماء شورا کے لیے منتخب ہوں گے وہ ایک موزوں رستے سے منتخب ہوں گے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کام کے لیے انتخابات ہوں گے یا نہیں، لیکن ایک مناسب طریقہ ضرور ہوگا۔ نہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے اور فلسطینیوں کے حقوق مارے ہیں اور اسلامی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ ہم ان کو غاصب اور ظالم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے اور نہ ہی ہار مانیں گے۔ بالکل، جدیدیت بہت ضروری ہے، لیکن وہ صرف تکنیکی شعبوں، زندگی اور معاشی حالات کی بہتری سے متعلق ہونی چاہیے۔ وہ معاملات جو اسلامی اقدار سے متعلق ہیں، ہم ان میں جدت کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ اسلام ایک دین ہے
اور اس میں جدت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اپنے اصول ہیں اور یہ اصول پرانے ہیں۔ ہم ان کی افغان روایات کے ساتھ پاسداری کریں گے۔ صرف تعلیم اور معاشی شعبوں میں ہم باقی دنیا کے ساتھ چلیں گے۔ آنے والے مئی کے مہینے میں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ وہ افغانستان سے انخلا کے لیے 14 مہینوں کے وقت پر متفق ہوئے تھے اور اب کئی مہینے گزر چکے ہیں اور مئی کے آخر تک وہ اپنے تمام فوجیوں کو واپس لے جائیں گے۔ مذاکرات کا ایک مثبت نتیجہ نکلے، افغان لوگوں میں اتحاد پیدا ہو اور امریکی فوجوں کا انخلا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ تو اب یہ حریف گروپ پر منحصر ہے کہ یہ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نہیں مانے تو جنگ جاری رہے گی۔ عمومی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان کا 70% علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور کابل حکومت کا اثر و رسوخ 30% یا اس سے کم علاقے پر ہے۔ امریکی کچھ کیمپوں تک محدود ہیں جو کابل میں ہیں۔ امریکیوں کا ایک کیمپ کندہار میں ہے۔ ان کے بیشتر فوجی دستے بگرام ایئر بیس میں آ گئے ہیں، تو ان کا اثر و رسوخ کم ہے اور ہمارا زیادہ ہے۔ ہمارا کنٹرول زیادہ علاقوں پر ہے، شہروں، گاؤں، شاہراہوں اور باقی دیہاتی علاقوں میں ہے۔ ہمارے دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے روس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہم نے وہاں دورے کیے ہیں اور ان سے بات چیت کی ہے۔ ہم نے چین کا بھی دورہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم یورپی ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح پر ہیں، جس میں پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور باقی اسلامی ممالک آتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ مذاکراتی وفد جو کابل سے دوحہ گئے ہیں تمام فریقوں اور پارٹیوں پر مشتمل ہیں۔ ہر فریق کا نمائندہ وہاں موجود ہے، کیونکہ ہماری مذاکرات کے لیے پہلی شرط یہی تھی کہ ہر فریق مذاکرات کا حصہ ہو، اور مستقبل میں بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہر فریق مذاکرات میں شریک ہو۔